السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے بسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کو یہ رجب المرجب کا مہینہ، برکت والا، رحمت والا مہینہ، بہت بہت حرمت والا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی سعادتوں سے، عبادتوں سے ہم سب کو فیضیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی پوری قدر و قیمت کی توفیق دے اور ہر لمحے کو کیش کرا دے۔ تو آئیے آج ہم ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں پہ غور و تفکر کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ رجب المرجب جو ہے، یوں تو سارا سال جو ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے، مومن کے لیے تو ہر دن بہت قیمتی ہے، اور اس کا مومن کی خاص پہچان ہے کہ مومن کا اگلا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہر دن کو ہمارے لیے بہتری میں تبدیل کرے، بہتر بنائے، اور بہتر وہی ہوتا ہے جو اس عارضی دنیا کے علاوہ ہمیشگی والی جو زندگی ہے، ہمیشہ جو جہاں رہنا ہے وہاں کی فکر کرنے والا ہم کو بنا دے۔ دنیا تو ہے جو ملی بھی ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، بس اللہ نے جتنا وقت ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے، امتحان دینے کے لیے ہمیں دیا ہے، اللہ ان دنوں کی قدر و قیمت کرنے کی ہم کو توفیق عطا کرے، ہر ساتھ کی، ہر سانس کی قدر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ ہر دن لوگ کہتے ہیں ایک برابر ہوتا ہے، لیکن ہر دن ایک برابر نہیں ہوتا۔ 7 دن کا ہفتہ ہوتا ہے، اور اس 7 دن کے ویک کے اندر ایک دن جو ہوتا ہے وہ سب سے اسپیشل دن ہوتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔
اور جمعہ جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی طریقے سے مہینوں میں تو رمضان المبارک جو ہے امت کا مہینہ، جس میں ہر نفل فرضوں کے برابر اور ہر فرض 70 فرضوں کے برابر، ایسی فضیلتیں تو کسی اور مہینے میں نہیں ملتی۔ اور تیسرا، راتیں تو روز رات آتی ہے چلی جاتی ہے، غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، صبح غفلت میں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے، زندگی تو وہ ہے جو لمحہ، بزرگوں نے کہا ہے، غافل جو لمحہ غافل وہ لمحہ کافر، وہ کفر ہے۔ جس لمحے میں ہم اپنے رب سے غافل ہوتے ہیں، وہ غفلت جو ہے وہ کفر میں، بزرگوں کے حساب سے کفر ہو جاتی ہے۔ لیکن آج غفلت ہی غفلت ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں غفلت کی نیند سے اٹھائے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ مسلمان سوئے ہوئے ہیں، سونا مطلب مو جانا، مر جانا، اور ابھی سوئے ہیں لیکن جاگیں گے کب؟ جب قبر میں جائیں گے، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ اللہ ہمیں ابھی جگا دے، کیونکہ جس کا پیپر ہو وہ اگر سو رہا ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم پیپر دے رہے ہیں۔ یہ امتحان کی گھڑیاں ہیں، ہر مرد اور عورت کا امتحان شروع ہے۔ روز ایک پرچہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ جمعرات کے دن ہمارے تمام پرچے وہاں پہ، ہمارے اعمال نامے سبمٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر رزلٹ تو انشاءاللہ حشر کے دن نکلنے والا ہے۔ تو اسی لیے کوئی بولے کہ سب دن ایک جیسے، تو نہیں، دنوں میں تو جمعے کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ جمعے میں کثرت سے جو درود پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں ہم خود سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جمعے کی فضیلت ہے، ویسی ہی مہینوں کی فضیلت ہے، اس طریقے سے راتوں کی فضیلت ہے۔ راتوں میں ایک رات ہے، وہ شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور شب معراج کی رات ہے، اور لیلۃ الرغائب ہے جو اسی مہینے میں ابھی چلے گئی، جو پہلے جمعرات کو ہی الحمدللہ پہلی تاریخ تھی، اور اسی رات کو وہ رات آنے والی رات ہے، جو جمعرات کی ملیں گی انشاءاللہ، اس پہ بھی ابھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ راتیں ہیں، اور اس میں بھی 4 راتیں میں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، جی 4 راتیں ایسی ہیں جن کی مانگی دعائیں رد نہیں ہوتی، جن کی عبادتیں بہت زیادہ طریقے سے قبولیت کے درجے کو پاتی ہے، اور وہ رات ہے، پہلی رات ہے رجب المرجب کی پہلی رات۔ رجب المرجب کا جو چاند دکھتا ہے نا، وہ رات ایسی رات ہے جو عبادت کی نظر سے بہت افضل رات ہے، اور اس کا پہلا روزہ بھی بہت افضل ہے رجب المرجب کا۔ الحمدللہ جی جو سے رکھا ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور دوسری رات ہے وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، وہ 15ویں شعبان، شب برات کہتے ہیں جس کو۔ اور تیسری رات آتی ہے وہ رمضان المبارک کی، لیلۃ القدر تو ہے، لیکن اس میں ہے جو لیلۃ القدر کو تو ہم آخری طاق رات میں جاتے ہیں، لیکن رمضان کی عید کی رات، چاند رات، عید کی جو رات ہے نا، وہ بخشش کی رات ہے، وہ بھی بہت قبولیت کی رات ہے۔ اور لیلۃ الفطر کی عید کی رات، اور عید الفطر کی شب کی رات، اور عید الاضحیٰ کی 10ویں رات، 9 کو جو حج ہوتا ہے نا، اس کے رات میں جو رات ہوتی ہے، وہ راتیں جو ہے 4 راتیں چنی ہوئی راتیں ہیں، خاص طور پہ دعاؤں کی قبولیت کے درجے سے۔ آئیے رجب المرجب کی فضیلت پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، حضور پاک کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی، اس سے بڑی فضیلت کی بات اور کیا ہوگی؟ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضور پاک نے فرما دیا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جب حضور نے فرما دیا، اب حضور پاک کی بات پہ اگر ہم، حضور پاک پہ ہی تو وہی نازل ہوئی نا بھائی، وہی حضور پاک میں قرآن نازل ہوا۔ اور ایک اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں جبریل امین پہلی مرتبہ حضور پاک پہ غار حرا میں جو آئے تھے، اور آپ نے اپنے اصلی روپ میں جو آپ دکھے تھے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کے پر تھے، وہ اصلی حالت میں جب دکھے تھے، اور پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی جو نازل ہوئی تھی، وہ بھی رجب کا مہینہ ہی تھا، سبحان اللہ۔
تو رجب کی فضیلت ہے۔ اب رجب کی فضیلت کو ماننے والے مانتے ہیں جو اللہ حضور کو چاہنے والے، اور جو حضور پاک کو مصطفیٰ جان رحمت یہ منکر ہے، ان کے لیے تو لگتا ہے کہ بس یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ ارے بھائی بدعت کیا ہے؟ بس حضور کے زبان سے نکلا ہمارے لیے وہ شریعت ہے۔ حضور پاک نے فرما دیا رجب اللہ کا مہینہ ہے، تو بس بات مان جاؤ کہ اللہ کا مہینہ ہے تو اللہ کا مہینہ ہے تو ماننا ضروری ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں 12 اسلامک مہینوں میں سے، اسلامک کتنے مہینے؟ اسلامک مہینہ بھی 12 ہے، اور 12 مہینوں سے 4 مہینے چنے ہوئے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے مہینے، 4 مہینے چنے ہوئے۔ اب کیا کس چیز کی منکری کریں گے آپ؟ کس چیز کو ریجیکٹ کریں گے، نہیں مانیں گے؟ قرآن فرما رہا ہے کہ 4 مہینے میں 3 تو ہے جو پر ترتیب سے آ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ ایک الگ سے، اور وہ ہے رجب المرجب۔ رجب المرجب کا مہینہ یہ بھی حرمت والا مہینہ۔ اب حرمت کس کو کہتے ہیں؟ حرمت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس میں لڑائی جھگڑا، مار کاٹ، خون خرابہ، یہ تمام چیزیں حرام کر دی جاتی ہے۔ اس لیے مسجد حرام سب سے بڑی مسجد ہے، مسجد حرام، اور وہ حرام اس لیے ہے کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کی غلط بات حرام کر دی، بالکل یعنی ٹوٹل وہاں پر غلط بات کے لیے یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی اس مہینے میں بھی قطعی ہر چیز کی خرابیاں، برائیاں، مار کاٹ، جھگڑے، قتل اور اس کا اس کا یہ فضول کھیل تماشے، یہ سب کے سب اس مہینے میں حرام ہے، کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا۔ 4 چیز رجب، جس طریقے سے رجب میں حرمت ہے، ویسے ہی 4 کتابیں ہیں آسمان کی، ویسے 4 نبی ہے جن پہ کتابیں نازل ہوئی، رسول اللہ پاک کے، اور یہ جو چیزیں ہیں 4 جو ابھی جو راتیں بتائی وہ بھی 4 راتیں اس میں شمار ہے۔ تو ہم رجب المرجب کے احترام کو سمجھیں۔ اسی پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک روایت ہم نے پڑھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک وادی سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کیا، یہ وادی میں کئی پہاڑیاں ہیں، لیکن کسی پہاڑی پہ وہ چمک نہیں ہے، نور نہیں ہے، لیکن ایک پہاڑی بہت نور فروزہ ہو رہا ہے، نور اس پہ چمک رہا ہے، نور گر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کے دل میں خیال آئے، اللہ یہ پہاڑی اتنی کیوں چمک رہی ہے؟ دیگر پہاڑیوں میں تو وہ چمک نہیں ہے، لیکن یہ پہاڑی میں اس قدر چمک، ایسا نور کیسا ہے؟ تو بس اتنا تو حاتم خیمے سے آواز آئی اللہ کی جانب سے، یا عیسیٰ اس پہاڑی کے اندر ہمارا ایک برگزیدہ عبادت گزار بندہ عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ خیال آیا، اور وہ بندہ کب سے ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بندہ ہے، امت کا شخص ہے۔ اس نے دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ توریت تھی، داؤد علیہ السلام پہ زبور تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، اور ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت پہ 4 کتاب، چوتھی کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید، قرآن پاک۔ تو ہر 4 کتابوں میں قرآن کے پہلے جو 3 کتابیں آئی نا، تینوں کتاب میں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ آیا ہے۔ تو جب توریت میں موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی نے مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر سنا، پڑھا، تو اس نے دعا کی، اے اللہ جب تیرے یہ محبوب دنیا میں تشریف لائے تو میں چاہتا ہوں تب تک مجھے تو زندہ رکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے اتنی لمبی عمر دے۔ اب وہ تو اس زمانے کے ولی تھے، اور انہوں نے دعا کری، اللہ نے دعا قبول کر لی، اور انہیں لیکن اب ان کو کیا کیا؟ پہاڑی کے اندر چھپا دیا، پہاڑی کے اندر ان کو۔ اور اللہ رزاق ہے، وہ بڑا غضب کا رزاق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رزاق نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے تو حضور کا صدقہ ہمیں دیتا ہے، اپنے پیاروں کا صدقہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ رزاق ہے۔ بس روزی تو حضرت علی فرماتے ہیں، روزی تو بندے کے پیچھے یوں دوڑتی ہے، یوں گھومتی ہے، جس طریقے سے موت کا فرشتہ چاہے کہیں ہو، موت تو آنی ہے، اس طریقے سے روزی بھی جہاں کہیں رہو، آپ کی روزی مقرر ہے، وہ مل کے رہیں گی، بس کوشش کرنا ضروری ہے۔ لیکن کوشش کرنے میں اپنے رب کو نہ بھول جائے، مالک حقیقی جو ہے، ہمارا جو حقیقی رزاق ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کو بھول کے روزی تلاش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، تو پھر کہاں سے روزی ملے گی؟ پہلے تو اللہ کی عبادت ہے، اور پھر روزی تلاش کرنے میں نکل جاؤ، انشاءاللہ اللہ فتح دے گا۔
تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے ہم، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ یہ کون بندہ ہے، مجھ کو دکھا دے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اتنے برس سے، کتنے ہزاروں برس بعد تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے 600 650 سال بعد مصطفیٰ جان رحمت دنیا میں مبعوث ہوئے، تو پھر اتنا لمبا پیریڈ اس کو عمر بھی ملی ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، تو اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے آپ نے دعا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ مجھ کو دکھا دے، بس اللہ کا حکم تو پہاڑیاں مانتی ہے، جو اللہ چاہے کن کہے تو ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کے حکم سے وہ پہاڑی شک ہو گئی، اور پہاڑی میں سے وہ بزرگ نمودار ہوئے، بڑے نورانی بزرگ نمودار ہوئے، وہاں دیکھا کہ ایک جھرنا ہے پہاڑی کے اندر، اور وہاں دیکھا کہ پہاڑی کے اندر ہی انگور کی بیل لگی ہے، رزق بھی اللہ دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر جب دیکھا تو ان کو دیکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ایک سرد آہ کھینچی، اور سرد آہ کھینچ کے کہنے لگے اللہ سے، اے اللہ اتنا خوش قسمت بندہ، اے اللہ اتنا خوش قسمت، ہم چاہے بھی تو اتنی عبادت نہیں کر سکتے نا، چاہے بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی عمر ہی نہیں ہے، لیکن اس کو عمر بھی ملی اور عبادت بھی ملی، تو اس سے بڑا خوش قسمت بندہ کون ہوگا جو اتنے سالوں سے اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں وہاں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اتنا سوچنا تھا، اور یہ بھی بات سمجھ لے کہ ہر نبی اپنے دور میں جو نبی ہوتا ہے، جس قبیلے پہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو 1,24,000 نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہر نبی کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے ٹائم میں ان سے اچھا دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا، ان سے اچھا اللہ کسی کو نہیں بناتا۔ یہ تو ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تو اس شخص سے بہت بلند و بالا ہے۔ تو اب انہوں نے پوچھا یا رب العالمین اتنا خوش قسمت بندہ، اتنا خوش قسمت بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، اے عیسیٰ سنو کہ یہ بندہ بہت خوش قسمت لگ رہا ہے نا، اتنا لمبی عبادت کرنے والا، لیکن ہم تمہیں بتائیں اس سے بھی خوش قسمت، اس سے بھی زیادہ بلند تقدیر والا وہ کون ہے؟ اے اللہ بتا، اس سے زیادہ قسمت والا، اس سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ تو رب العالمین کی جانب سے آواز آئی کہ عیسیٰ سنو، آپ کے بعد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوں گے، اور ان کا امتی، سبحان اللہ، ان کی بات نہیں کہا، ان کا امتی، میرے محبوب کا امتی، میرے محبوب کا امتی جب کوئی ماہ رجب پالے گا، اور رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کے خاطر، بڑی محبت کے خاطر ایک روزہ رکھے گا، اس شخص کے ہزاروں سال کی عبادتوں سے زیادہ ثواب ہم امت محمدیہ کے ایک شخص کو، ہر شخص کو جو رجب المرجب کا روزہ رکھے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کو راضی کرنے اتنا ثواب ملے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں زیادہ زیادہ روزے ہم رکھیں، اور فرمان نبوی ہے کہ 27 تاریخ کا، پہلے تاریخ کا تو روزہ بہت افضل ہے، وہ تو ابھی نکل گیا ہے، اس کے بعد ہر جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، 15 کا روزہ، اور خاص طور پہ کون سا روزہ؟ 27 رجب یعنی شب معراج کا روزہ، شب معراج 27 کے روزے کے بارے میں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، 60 مہینوں سے، 60 مہینے مطلب 5 سال، 5 سال کے روزے 27 کا روزے کا ثواب ہے، اور ایک روزہ رجب کا 1 سال کے روزے کے برابر، سبحان اللہ سبحان اللہ، باقی دنوں کا، دیگر دنوں کا روزہ۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینوں میں روزہ رکھ کے اپنے رب کو منائیں۔ یہ بمپر آفر چل رہا ہے، سیل چل رہا ہے، یہ سیل کے دن ہے، یوں تو ہر دن ہوتے ہیں، ہر دن کا روزہ، ویسے بھی حضور پاک کی سنت ہے کون سا روزہ رکھنا چاہیے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر پیر اور جمعرات کو حضور پاک روزے سے رہتے، اور ساتھ میں کون سا؟ 13، 14 اور 15 یہ ایام بیس کے روزے۔ تو اگر جس طریقے سے ہر مہینے میں یہ رکھے تو ہر مہینے میں 4 جمعراتیں آتے ہیں، 4 پیر آتے ہیں، یہ 8 ہو گئے، 9، 10، 11، 13، 14، 15، یہ کل ملا کے 11 روزے جو رکھنے لگ جائے الحمدللہ، تو وہ انشاءاللہ یعنی نور بھی اسے ملتا ہے، اس کا ویٹ بھی برابر نارمل ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہے، اور ثواب کا تو دیکھنا ہی کیا ہے، یہ تو دنیاوی فائدے ہم نے بتایا، ثواب کا تو اتنا ہے کہ آپ ثواب کا فائدہ دیکھیے، ثواب کیا ہے۔
ایک روایت میں آیا ہے، ایک اور واقعہ سن لیجئے کہ ایک پہلے کی ٹائم کی ایک عورت تھی جو بڑی عبادت گزار تھی، اور ساتھ میں وہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب ماہ رجب المرجب آتا نا تو رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھتی، اور 12,000 ہر دن میں 12,000 سورہ اخلاص پڑھتی. قل هو اللہ، کتنے؟ ہر دن میں 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی، اور کیا کرتی؟ خوب عبادت کرتی. جب وہ عبادت کرتی، جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور اس میں اس کا رجب کی مہینے کی عبادت کا ایک الگ لباس ہوتا جو صرف ان عبادت کے وقت میں وہ پہنتی. تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کر رکھی تھی، میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے رجب کی عبادت والا لباس ہی پہنا کر دفن کر دینا. لیکن بیٹا کیا ہوا؟ بھول گیا. انتقال ہو گیا، بیٹا یہ بات بھول گیا. اب بھولنے کے بعد اس نے بڑے عمدہ کپڑے کا کفن اپنی ماں کو دیا، اور عمدہ کپڑے کے کفن پہنا کے اس نے ماں کو کی تدفین کر دی، دفن کر دیا. جب رات میں سویا تو اس کو ماں خواب میں نظر آئی، اور ماں خواب میں نظر آئی اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، میں خوش نہیں ہوں. اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ امی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے اسی لباس میں دفن کرنا، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس کو بہت زور سے گھبراہٹ ہوئی، بہت ڈر لگا. اس کو میں نے بڑا غلط کر دیا. وہ فوراً اٹھا، اور جو لباس اس کی امی کا رکھا ہوا تھا اس کو فوراً اٹھایا، اور فوراً اٹھا کے سوچا کہ میں جا کر اس کو قبر میں ہی دفن کر دیتا ہوں، لباس کو لے جا کے پہنچا دیتا ہوں. تو وہ جیسی لباس لے کے گیا، قبر کھودی، اس نے قبر کو کھولا، تو قبر کھولا تو دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں اس کی امی نہیں تھی. پھر اس کو وہاں سے آواز آئی کہ تمہیں معلوم نہیں جو رجب المرجب کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم تنہا نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو مطلب وہ قبر میں کیا، وہ تو جنت میں ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جنت میں ہوں گی، انہیں کیا اس کی ضرورت ہے کہ اب وہ. تو یہ دکھایا گیا خاص طور پہ کہ اعمالوں کا جو جزا باہر کی جو ملتی ہے وہ کتنی اچھی ملتی ہے، کتنی زیادہ ملتی ہے، کہ ہم 24 گھنٹے اپنے رب کی بارگاہ میں اگر عبادت میں ہوتے ہیں، ہمارا قلب اللہ 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 بولتا ہوتا ہے، تو پھر دنیا کے کام کرتے رہے لیکن ساتھ میں کنیکشن اللہ سے جوڑے رکھے، درود پڑھتے رہے. جتنا درود پڑھیں گے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے. تو ہم جس قدر ہو سکے عبادت کریں. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اسی مہینے میں نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام، وہ اسی ماہ رجب میں ہی سوار ہوئے تھے. اور پھر کشتی 10 محرم الحرام کو جدی پہاڑی پر ٹھہری تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی مہینے کی فضیلت اور ہے کہ اس مہینے میں نماز فرض ہوئی ہے. 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی وہ اسی ماہ کی 27 رجب معراج کی رات میں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پہ بلایا، اور وہاں بلا کر، وہاں مہمان بنا کر، ساری جنتوں کی سیر کرا کر، 7 آسمان دکھا کر، عرش معلیٰ پہ بلا کر، وقاب قوسین او ادنیٰ کا لقب دے کر، اتنا قربت دے کر اپنی قربت کو سے فیضیاب کیا. اور پھر اس کے بعد پھر ہم گنہگار امت کے لیے 5 وقت کی نمازیں، وہ تو 50 تھی، انشاءاللہ شب معراج کے بیان میں ذکر ہوں گا آگے. تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی وہ بھی 27 رجب تھی، شب معراج تھی. اب 5 وقت کی نماز تو مانتے ہیں، یہ بدعت بولنے والے 5 وقت کی نماز مانگتے ہیں، معراج نہیں مانتے. وہ معراج کا جو روزہ ہے نا، شب معراج کا، وہ انہیں کہیں بدعت ہے، بدعت ہے. اللہ اکبر. پھر نماز بدعت نہیں ہوگی، نماز بھی بدعت ہوگی، نماز بھی مت پڑھو. پھر ان کے حساب سے تو نماز بھی بدعت ہو گئی، کیونکہ آپ کو کچھ اپنے مطلب کا لے لو، اپنے مطلب کا چھوڑ دو. یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. دین تو وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے جو بات نکلی ہمارے لیے حق ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ عین ایمان ہے، شریعت ہے. میں قربان ہو جاؤں تیرے نبی پر، میرے عشق کو مولا ایسا اثر دے. اللہ ایسا بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہم قربان ہو جائے، ہم تیرے نبی پہ قربان ہو جائے. یا اللہ، ہمارے لیے تو آپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ شریعت ہے، ہر لفظ حق ہے.
تو آقا نے فرما دیا ہے، پھر اس میں کیا سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ایسا روزہ رکھیں گے تو ویسا ہو جائے گا، اور کیوں یہ بدعت کر رہے ہیں؟ اللہ بدعت نہیں ہے، یہ قسمت والوں کو یہ سب کچھ عطا ہوتا ہے، اور عبادتوں میں کہاں سے بدعت آ گئی؟ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تک تو فاتحہ کا بہت پرابلم تھا، اب فاتحہ میں تو اب سن رہی ہوں کئی جگہ تو فاتحہ تو رہ گئی، فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ہم تو فاتحہ دیتے ہیں، اور فاتحہ کے برتن میں جو ٹیسٹ آتا ہے نا، مزہ آتا ہے، وہ کسی اس میں نہیں آتا، فاتحہ دینا چاہیے۔ لیکن اب فاتحہ سے تو پرابلم تھی، لیکن ابھی تو سن رہی ہوں کہ 27 کا روزہ بھی بدعت ہو جا رہا، اللہ اکبر۔ رجب کا مہینہ بھی یہ ہو جا رہا کہ ایسا نہیں کرو ویسا نہیں کرو، بدعت ہے، اللہ اکبر۔ کیا سمجھ لیا ان لوگ نے؟ اب عبادت زیادہ کر لیں گے تو گناہ ہو جائیں گا کیا؟ عبادت زیادہ ہونے سے گناہ ہوتا ہے کیا؟ بدعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عبادت تو جتنی زیادہ کرے اتنی کم ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ کو بھی بتا دیں کہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، شب برات، شب معراج، شب قدر آئی تو بڑا نہا دھو کے پاک ہو کے اچھی طریقے سے نماز میں لگ جاتے ہیں، ارے بھئی آج کی عبادت، اور باقی دن کے نمازیں معاف ہو گئی کیا؟ نماز تو اسی ماہ کی 27 شب کو، شب معراج کو ہمارے لیے تحفہ ملا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، اور 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد پہ بھی، ہر مسلمان عورت پہ بھی، اور عاقل یعنی عقل والے پہ، جو پاگل نہیں ہوا، مجنون نہیں ہوا، اور بالغ جو بالغ ہو گیا، اس پہ نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہے۔ 10 سال کے بعد نماز بالکل فرض ہو جاتی ہے، مار کے پڑھاؤ، 7 سال تک بچے کو پیار سے پڑھاؤ، اور اس کے بعد اگر 10 سال کا ہو گیا نہیں پڑھ رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں مار پیٹ کے، جس طریقے سے ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ اپنی اولادوں کو نمازی بنائے، نمازی بنا دو، اللہ کے سپرد کر دو، پھر آپ کو کسی کو دیکھ ریکھ اور جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچہ اللہ کا ہو جائے گا نا تو وہ غلط کام کرے گا ہی نہیں، غلط کام میں جائے گا ہی نہیں، بس ماں باپ کا کام ہے اسے اللہ تک پہنچا دو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو، تو ہمارا کام ہے کہ ہم وہ کریں۔ تو 5 ٹائم کی نماز جو ہے نا، مائیں نہیں پڑھتی تو بیٹے کہاں پڑھیں گے، بیٹی کہاں پڑھے گی؟ ہم ماؤں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل لائف دینی ہے، ہم پریکٹیکل لائف دینے کی ہے۔ تو پریکٹیکل لائف کے لیے کیا کرنا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پہ، تو جو عورت نماز نہیں پڑھتی مطلب پھر عورت نہیں ہے، کیا ہے پھر سوچ لو، جو 5 ٹائم کی نماز مرد نہیں پڑھتے پھر وہ مرد نہیں ہے، پھر کچھ اور ہی ہو تیسری اس میں، یا پھر عاقل نہیں ہے، پاگل ہو چکے جو نماز نہیں پڑھ رہے، یا پھر بالغ نہیں ہے، ابھی بچے ہی ہیں، عورت نہیں مرد نہیں، وہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو نماز انہوں نے اپنے حساب سے نمازیں معاف کر لی ہے۔ بات سمجھیے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم صرف رحمت کی آیت پہ ہی جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے عذاب کو کوئی خطرہ سکھا رہا ہی نہیں، ڈرا ہی نہیں۔ ایک نماز قضا کرنا 2,86,000 سال 2,86,000 سال صرف ایک نماز کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ کے اندر جلائے جائیں گے، دہکتی ہوئی آگ، بڑے بڑے سانپ کاٹیں گے قبر کے اندر، سب سے پہلے قبر کے اندر نمازوں کی پوچھ تاچھ ہوگی، اور نماز اگر نہیں ہوگی تو بڑے بڑے، اور کس کو معلوم ہے ابھی 5 سال اور 10 سال اور 25 سال بچے ہیں، 5 منٹ کا 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے، یہاں سے سلام ادھر پھیرتے ہیں نا، اور یہاں سلام واپس آئے گا کیا معلوم نہیں ہے، اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے۔ اسی ماہ میں، اللہ کے مہینے میں آج ہم عہد کریں کہ ہم آئندہ ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے، کیونکہ نماز تو عشق کا ذریعہ ہے، نماز عشق ہے، اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت کیسی جھوٹی ہے، جو اللہ اللہ تو بولتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں بولتے ہیں، رات کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے ہمارے کتے کی طرح سوتے پڑے رہتے ہیں۔ بندہ ہے، اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر، اگر ہے بندہ تو مزہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر، نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا، وہ بندہ ہی نہیں ہے پھر جو رہا ہونے کا سوچ لے، پھر رہا ہو گیا مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی جو ٹیریٹری ہے، اللہ کی جو سیما ہے، اسے کہاں جانے والا ہے، سب جگہ اللہ ہی ہے، کہاں بھاگ کے بتا دے۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ بتاؤ کہاں جا کے گناہ کروں، کہاں کروں گناہ؟ تو کہا اللہ کی حد سے پار ہو کر لے۔ بولے اللہ کی حد کہاں پار ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، تو پھر کیوں کر؟
پھر کیوں کر، اللہ دیکھ رہا ہے نا تجھ کو، ہر لمحہ تجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ اللہ کے. آج تو بتانے کے لیے پہلے تو یہ تھا، اور صحیح میں وہی ہے کہ 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر رائٹ میں اور لیفٹ میں کرامن کاتبین ہمارے کیلکولیشن کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمارا پورا پورا حساب لکھا جا رہا ہے، دفتر بھر رہے ہیں. نیکی کا دفتر تو بیچارہ یہیں کہ یہیں دکھتا ہے، گناہوں کا انبار بھر گیا ہے، اور چل رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے. اب تو آج سمجھنے کے لیے کتنا آسان ہے، یہ چھوٹا سا موبائل ہے، اور یہ موبائل ہم کو کئی مرتبہ تو غور و تفکر میں اس سے کرتی ہوں، یہ موبائل اتنے سا کارڈلیس فون ہے، اس کے اندر کتنی میموری ہے، کتنے ہزاروں ویڈیوز اس کے اندر ہے، اتنے بیانات اس میں ہیں، اتنی اچھی بری چیزیں اس میں ہیں. تو یہ اتنے سے موبائل میں، تو یہاں کا فرشتے کے پاس کون سا موبائل ہوگا؟ اس میں کتنی میموری ہے، نیکی کی میموری یہاں بھری جا رہی ہے، گناہوں کی میموری یہاں بھری جا رہی ہے. ہم جو گناہ کرتے، نماز چھوڑتے، فوراً یہاں لکھا جاتا ہے، یہاں لیفٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں لکھ دیتے ہیں. اور گناہ تو اب لکھا، اب وہاں پہ کیا ہے، ہاتھ میں اعمال نامہ، جب مرے گی تو اٹھیں گے دے گا اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں مل جائے گا، فرشتے دے دیں گے، اور اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو خود ہی دیکھ لے، خود ہی اپنا حساب کر لے. تو میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے موبائل میں ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، یہاں کا تو نیٹ ورک آتا جاتا ہے، بندے کا بنایا ہوا ہے، اور یہاں بندے کا بھی کچھ نہیں بنایا ہوا ہے. اللہ ہی کیا ہے، نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا، یا بدی اس سماوات و ما فی الارض، نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا. تو وہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ رب العزت کا نیٹ ورک کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال نامے بڑے اسکرین پہ، ہم دن بھر میں صبح سے لے کے شام تک کتنی گناہ کر رہے ہیں نا، چھپ چھپ کے موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کونے کونے میں جا کے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہماری درج ہے. اور وہ کیا ہو رہی ہے، جب بڑے اسکرین پہ ساری مخلوق کے سامنے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، جن میں ہم بڑے اچھے بنتے گھومتے تھے نا، وہ سب ہوں گے وہاں پر، اور ان کے سامنے پھر ہمارا اعمال نامہ ریکارڈنگ چلے گی ہماری، سب دکھیں گے ہم وہاں پر کہ ہم کیا کیا کریں، کون کون سے ٹائم کیا کریں، کتنے جھوٹ بولے، کتنے فریب کیے، کتنی مکاریاں کی، کتنا چھپا کے گناہ کیے. یہ سب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اللہ تو تجھے شان ستاری کا واسطہ ہماری عیب پوشی فرمانا، مولا عیب پوشی فرمانا، دعا کیا کرو اللہ. اور عیب پوشی اللہ تبھی کرے گا، عیب پوشی تبھی ہوگی جب ہم دوسروں کی عیب پوشی کریں گے. آج تو خود کو دیکھتے نہیں ہیں، خود گناہوں سے سڑے ہیں، بھرے ہیں، پورے لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر کسی کو بالکل تولنے کو تلے رہتے ہیں، 24 گھنٹے اس پہ انگلی رہتی ہے، انگلی یوں ہی رہتی ہے. یہی انگوٹھے سے دیکھو، انگوٹھے کو دیکھو، یہ انگوٹھا بولتا ہے 3 پٹ تو تیرے طرف ہے، وہ 1 پٹ بدماش ہے، تو 3 پٹ بدماش ہے. لیکن ہم نہیں دکھ رہے اپنے آپ کو بدماش، ہمیں تو بس دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں، پوری جاسوسی میں ہم لگے ہوئے ہیں. ایک حدیث پاک ابھی وقت پہ یاد آ گئی ہے، سن لیجئے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا نا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، سب کا حساب ہوتے رہے گا نا. 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا. حشر کا ایک دن کتنا سال کا ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن. یا 2 منٹ لائٹ چلے جاتی ہے نا گرمی کے موسم میں، تو اللہ 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 اللہ، اے سی، پنکھے، کولر سب بند ہو جاتے ہیں نا، جان نکل جاتی ہے. وہاں پہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں لتھڑ رہے ہوں گے، ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کے اندر، کھولتے ہوئے پانی. ابھی جب ایک ایک کر کا حساب ہوگا نا، ایک ایک کا تو حساب ہوگا، تو کیا ہوگا، ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں ایک تو جائیں گا نا، سب کا حساب ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جیسی، تو سب کا تو حساب اللہ کھلے میں لے گا سب کے سامنے. لیکن ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ پردے لگوائے گا، کرٹنس، پردے میں اس بندے کو اپنے سامنے لے گا، پردے لگائے جائیں گے. وہ کہیں گا اللہ سب کا تو کھلے میں، میرا پردے میں. بات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے بندے جا، میں نے تجھے بخش دیا. اور پردے اسی لیے لگوائے کہ دنیا میں تو میرے بندوں پہ پردے ڈالا کرتا تھا، دنیا میں تو میرے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالا کرتا تھا، برائیاں نہیں کرتا پھرتا تھا. دنیا میں تو میرے بندوں پہ پردے ڈالتا تھا، تو پھر میں خالق ہو کر تیرے گناہوں کو کیسے دنیا کے سامنے ظاہر کروں. اللہ تعالیٰ اس ٹائم یاد کروائیں گا اس کو. حدیث پاک ہے، اے بندے، جب پردے لگوائیں گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے بندے، اللہ کو سب معلوم ہے، فلاں وقت وہ گناہ کیا تھا نا، کہے گا یا رب العالمین، جی مولا کیا تھا. فلاں وقت وہ بھی گناہ کیا تھا نا، کہا ہاں میرے مولا.
فلاں وقت وہ بھی گناہ کیا تھا نا، جی میرے مولا جب میں نے تجھے بخش دیا. اتنے گناہ اللہ یاد دلانے کے باوجود بخش دے گا، اور فرمائے گا جب دنیا میں تو میرے بندوں کی عیب پوشی کرتا تھا تو میں رب ہو کے آخرت میں تیری عیب پوشی کیسے نہ کروں. اس لیے میں نے چھپا کے تیرا حساب لیا، اور اس کے بعد تجھے اس ادا کی وجہ سے جو تو دنیا میں میرے بندوں کی عیب پوشی کرتا تھا، میں نے تیری بخشش کر دی. تو چھپانے والے بنو، لوگوں کے عیب مت کھولو، لوگوں کو عیب مت لگاؤ، لوگوں کو بہتان مت لگاؤ. عیب تو دور کی بات، لوگ بہتان لگاتے ہیں، برے سے برے بلیم لگاتے ہیں، اچھے اللہ کی عبادت کرنے والوں کو لگاتے ہیں. اور بہت سارے قصے ہیں، ایک نہیں ہے. جتنے اللہ کے بڑے بڑے ولی ملے سب کے اوپر بہتان کشی کی گئی، لگایا گیا، بلیم لگایا. کیوں؟ کہ جو دوسروں کو اچھی بات نہیں بتانا آتا نا، وہ بس اس کو بٹھانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اس کے بارے میں الجھل باتیں کرتے ہیں. اور شب معراج میں ہے آقا نے دیکھا کہ ان عورتوں کا، ان مردوں کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. آقا نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہی ہے جو دوسروں پہ بہتان لگاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، چغلیاں لگاتے تھے، ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو نماز کی فکر کرے، نماز کو سمجھے کہ صرف شب معراج، شب برات اور شب قدر میں ہی نمازیں نہیں پڑھنا ہے، جمعے کے جمعے نماز نہیں پڑھنا ہے. بندہ اور کفر میں ایک ہی فرق ہے، مسلمان اور کفر میں، ایمان میں اور کفر میں ایک ہی فرق ہے. ایمان والا نماز پڑھتا ہے، اس کی پہچان ہے، نماز مومن کی پہچان ہے، مومن کی معراج ہے. جب چاہو نا کسی منسٹر سے، پرائم منسٹر سے، کسی بڑے انسان سے اگر ملنا ہے کوئی کام کے سلسلے میں، کئی دن سے تو اس کی وہ لگانا پڑتا ہے، اور معمولی بندے کو تو ملنے دیا بھی نہیں جاتا ہے. اور پھر اس کے پی اے سے اور اس سے مل کے اگر کسی کی بہت پہنچ لگی، بڑا شان سے بتاتا ہے میرا تو اس سے بڑا گھنشٹ سمبند ہے، میرا تو بڑا نزدیکی ہے میری اس سے. ارے اللہ سے کتنا نزدیک ہو جاؤ نا، پھر کسی سے نزدیکی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنے کمرے میں ہوں گے اور کام ہوتے جائیں گے، آپ کا رزق آپ کو ملے گا. اللہ کے تو ہو کے دیکھو، کیونکہ اور اللہ وہ ہے جس کے پاس اپوائنٹمنٹ لینا نہیں پڑتا. بنا اپوائنٹمنٹ کے جب دل چاہے نا اللہ سے باتیں کرو تو قرآن پاک پڑھنے بیٹھ جاؤ. جب جی چاہے اللہ سے ملاقات کرو تو وضو کر کے نماز پڑھنے بیٹھ جاؤ. نماز پڑھو نا، نماز تو بندے کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے جب تو نماز پڑھتا ہے نا تو یہ نہ سمجھ کہ تو زمین پہ سجدہ کرتا ہے، بلکہ یہ سمجھ کہ تو ہمارے قدموں پہ اپنے سر کو رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قدموں پہ سر رکھنے مل رہا ہو، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. تو پھر میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ اس رجب المرجب کی عبادتیں تو کریں، لیکن ساتھ میں کیا کریں، جو رات میں نماز جاگ کے پڑھیں گے 27 کی شب کو، شب معراج کو، تو اس رات میں بھی قضائے عمری پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قضائے عمری پڑھیں، اور جو فضیلت والی نماز ہے وہ بھی پڑھ لیں. اور قضائے عمری کا تو یہ ہے کہ ایک رات میں کتنی پڑھ لوں گے، قضا کر رہے کیوں ہو جاتی ہے، بات الگ ہے، ہو جاتی ہے. جانتے بوجھتے قضا کرنا تو پھر اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے کہ ہم نے جان بوجھ کے، ہمارے پاس سب چیز تھا، الارم تھا، اٹھانے والے تھے، پھر بھی ہم اٹھ رہے نہیں نماز پڑھنے فجر کی، 5 ٹائم کی نماز ہم یوں ہی بے حسی میں چھوڑ دے رہے، بے حس ہو گئے، ہم لاپرواہ ہو گئے ہم. تو یہ نہ چھوڑے، نماز کا خیال کرے کہ جب تھوڑی دیر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں عذاب دنیا کی آگ کا ایک چٹکا لگا برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو جانتے بوجھتے نماز قضا کر کے کیوں سانپ بچھوؤں کا ایندھن وہ بنے، جہنم کا ایندھن بنے، سانپ بچھوؤں کی غذا کیوں بنے ہم؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سانپ بچھوؤں سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہم خوب عبادت کرنے والے بن جائے. اور اس رات میں زیادہ زیادہ قضائے عمری پڑھے، لیکن ساتھ میں ابھی جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے ان کو کیا کریں، آج سے پابند بن کے جو نمازیں پڑھی ہے ہم نے، آج فجر کی پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز کے فوراً جیسی نماز ختم ہوئی سنت اور فرض، اس کے بعد 2 رکعت نماز قضائے عمری پڑھ لو. اگر وقت لاسٹ وقت میں پڑھیے اور اس کا وقت شروع ہو گیا ہے، اپنا 20 منٹ کا اپنا جو ہوتا ہے نا زوال کا وقت ہو جاتا ہے، زوال جو ہے نا، زوال میں تو نماز، زوال 12:30 کے بعد شروع، زوال بولتے ہیں. اور جو دن کا آدھا حصہ ہوتا ہے نا، ڈھل جاتا ہے جب دن، وہ زوال کہلاتا ہے. تو اس وقت نماز جو ہے نا ظہر کی نماز ہے، لیکن وہ 11:30 سے 12:30 تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس کے 12:20 ہوتا ہے،
اور ہر دن میں اوقات بدلتے جاتے ہیں، تو اس کو دھیان رکھیں۔ اور نصف النہار کا جو دن ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہتے ہیں۔ اور ادھر جو ہوتا ہے نا کہ جب سورج یعنی بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے، سورج طلوع کیا ہے سورج جو طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے وقت میں نماز نہیں ہے۔ تو سورج اگر طلوع ہونا شروع ہو جائے، جب تک سورج اچھے سے نہ نکل جائے تب تک کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اور جب اچھی طریقے سے سورج نکل جائے تو پھر اشراق کے وقت میں فجر کی قضا پڑھ لیں۔ اور اگر آپ اول وقت میں پڑھے ہیں تو اسی وقت میں پہلے آج کی فجر کی 2 سنتیں پڑھے، پھر 2 فرض پڑھے، اور پھر 2 قضائے عمری پڑھ لے۔ ظہر میں 4 سنت ایسی ہے ظہر کی کہ تہجد کے برابر کی ثواب ہے اس میں۔ ظہر کی جو 4 سنتیں نا پہلے، وہ تہجد جیسی نماز ہے، سبحان اللہ، اس کو نہ چھوڑے ہرگز، سنت موقدہ ہے وہ۔ اس کا 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت کیا ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے، وہ بھی پڑھیں ظہر کی، اور اس کے بعد بھی 4 رکعت نماز فرض قضائے عمری پڑھ لے۔ انسٹالمنٹ میں نماز پڑھ لینا، ایک ہی دن میں کون سی پڑھ لیں گے، بہت بڑا تیر مار لیں گے ایک ہی دن میں قضائے عمری پڑھ کے۔ ایک دن میں جتنی ہو سکتی اتنی ایک رات میں پڑھیں، لیکن روز کی بول لے، نیت کر لے، انما الاعمال بالنیت، کہ نیت کرتی ہوں کہ میں پوری اپنی جو زندگی کی قضا ہے اس کو ادا کروں گی۔ اور ادا کرنے کے لیے انسٹالمنٹ میں فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4 بھی، اور 3 وتر بھی واجب ہے، وہ بھی قضائے عمری ہے، اس کو بھی پڑھیں، ادا کریں۔ جو غیر موقدہ نفلیں ہیں اگر نہیں ٹائم ہے تو چھوڑ دیں، لیکن فرض کی پہلے اس کو ادا کریں۔ تو یہ ہے۔ اور جو بھی ابھی نماز رات میں بھی پڑھے، قضائے عمری کی پڑھیں۔ روزہ بھی جو رکھتے ہو آپ، ابھی رجب المرجب کا بھی جو روزہ رکھو گے تو اس میں بھی ہم خواتین کا کے ساتھ تو یہ ہے کہ ان کے بہت سارے روزے ڈیلیوری کیس میں اور ایام میں قضا ہو جاتے ہیں، تو ان قضا عمری کو روزوں کو، ان روزوں میں قضاء عمری کی نیت کریں۔ آپ قضاء عمری کی نیت کریں گے، آپ کو معراج کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، رجب کے روزے کا بھی پورا ثواب ملے گا۔ آپ لیکن اس کو قضاء عمری کی نیت آپ قضاء عمری کی کریں گے، جتنے جلدی ہو سکے قضا ہو جائے زندگی کے ختم، جس قدر ہو سکے۔ تو اس طریقے سے ہے کہ رجب المرجب کی یہ فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں سے ہمیں فیض یاب ہونے کی، کیونکہ جس طریقے سے سیل لگتا ہے نا، کہیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی وہ 5 روپے کی چیز 5 روپے میں مل رہی ہے، کوئی 50 روپے کی چیز مل رہی ہے 5 روپے میں، یا کوئی ساڑیاں ہیں اور کپڑے ہیں اور ڈریسز ہے، وہ اگر مال میں سیل میں لگے ہوئے ہیں اور سیل میں لگے ہوئے وہ ہے 5000 کے اور مل رہا ہے بھی 500 روپے کا، تو فوراً پہنچ جاتے ہیں لینے کے لیے۔ لیکن اللہ کے یہاں کی سیل کی دھیان ہی نہیں ہے کسی کو کہ اللہ کے یہاں کا سیل کتنا پیارا کہ ایک روزہ ثواب مل رہا ہے 27 کے روزے کا، 5 سال کے روزے، 60 مہینے کے روزے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم کیوں نہ رکھیں اس روزوں کو، بالکل فائدہ اٹھائے۔ یہ جو آفرز ملے نا حضور پاک کے ذریعے ہم کو یہ ثواب ملے، تو وہ ثوابوں کا پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے، اور خوب روزے نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ رجب المرجب میں ایک اور فضیلت ہے، وہ فضیلت کیا ہے؟ ہم مذہب اہل سنت والوں کے لیے کہ رجب کی 6 تاریخ، جو 6 تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جو ہے وہ 6 رجب ہے، چھٹی۔ تو 6 رجب کو اپنے گھر میں فاتحہ خوانی کرے، کیونکہ انہی کی کوششوں سے، انہی کی آمد سے الحمدللہ آج ہندوستان والے مسلمان ہیں۔ تو ان کا احسان مانے اور اپنے گھر میں لنگر کرے، فاتحہ خوانی کرے اور غریبوں کو کھانا کھلائے، زیادہ سے زیادہ غریبوں کو۔ فاتحہ کا مقصد ہی ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی بات کی مدد کرنا، لیکن اب خود ہی کھا کے، خود ہی پکا کے، خود وہ کر لو، کسی کو ایک بار بلاؤ بھی نہیں، تو یہ فاتحہ کا مزہ نہیں ہے۔ فاتحہ تو یہ ہے کہ جو آپ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے نام سے بھی ایصال ثواب کریں، اور جس قدر ہو سکے خوب رجب کے مہینے کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اور ایک فضیلت ہے شب معراج ہے، اور ایک فضیلت کیا ہے؟ اسی مہینے میں نماز فرض ہوئی ہے، تو اور کنڈوں کی نیاز بھی اسی مہینے میں، رجب المرجب کے مہینے میں امام جعفر صادق کی نیاز ہوتی ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ تو ہم ان فائدوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور نماز کو اس طریقے سے پڑھے گویا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ نیت جب کرے تو یہ نیت کر لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اتنی طاقت نہیں ہے تو اتنا تو سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا آپ صحیح نماز پڑھوں گی؟ کیا پڑھوں گے؟
خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھیں گے. کسی نے پوچھا آپ کیسی نماز پڑھتے ہو؟ کوئی بزرگ نے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، اپنی جب نیت کر کے کھڑا ہوتا ہوں تو بنا ہلے ڈلے ایک دم جب اپنی جگہ نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں تو اس میں کہ میرے سامنے میرا رب ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، پیچھے ملک الموت، موت کا فرشتہ میرے پیچھے ہیں، میرے سیدھے ہاتھ پہ جنت ہے، میرے ڈامے سائیڈ میں جہنم ہے، اور میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، سبحان اللہ، اور نیچے جہنم ہے. جہاں ہلا ڈلا فضول کا تو میں کہاں چلے جاؤں گا؟ جہنم میں کٹ کے گر جاؤں گا. اور گویا یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز. جب یہ بندہ نے یہ سوچ لیا کسی کو پھانسی کی سزا ہو رہی ہے اور کسی نے جیلر نے اس سے پوچھا تیری آخری تمنا کیا ہے، تو آخری مرض کیا ہے تیری ویل بتا، تو وہ کیا بولے گا؟ دنیا مانگے گا کیا؟ مرتے مرتے کیا دنیا کی چیزیں مانگے گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. اور پھر جب وہ نماز پڑھے گا جس کو ابھی پھانسی ہونے والی ہے تو سوچو آپ کیسی نماز پڑھے گا، وہ کتنا خوش و خضوع ہوگا، کتنا کنسنٹریشن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، کتنا زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا اللہ سے کہ اس کی گویا زندگی کی آخری نماز ہے. تو ہمیں بھی تو نہیں معلوم نا، اس کو تو پھانسی ہو رہی ہے، اس کو تو معلوم تھا، توبہ کر لیا اس نے، لیکن ہمیں تو معلوم نہیں ابھی ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اتنا تو ہم کو معلوم ہی نہیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم میں سے بے فکر ہو جائیں، ہم نماز پڑھے اس انداز میں کہ کیا معلوم اس کے بعد عصر بھی ملتی کہ نہیں ملتی اور مغرب بھی ملتی کہ نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب نمازوں کے لیے وقت دے دے، عبادت کے لیے زندہ رکھے، عبادت پہ موت دے، ایمان پہ موت دے. اور نماز تو معاف ہی نہیں ہے، نماز 5 ٹائم کی ضروری ہے. 5 ٹائم کی نماز کے بعد پھر اگر نمازوں کے بعد پھر آپ شب برات، شب معراج، شب قدر میں جاگتے ہیں تو یہ تو پھر سونے میں سہاگا ہے. پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہے نفل اوپر عبادت ہے. پھر وہ جب ادھر تھوڑی نمازیں کم ہو جائیں گی تو یہ نفلی نماز جو ہے نا یہ ہمارے فرض نمازوں میں ایڈ کر دی جائیں گی. تو اس لیے ہم جس قدر ہو سکے خود نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ لوگ کو نماز کی ترغیب دیں اور خوب توبہ کی توفیق دے اللہ. اور یہ مہینہ بھی جو ہے نا توبہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ، مطلب اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی لاتعداد بندوں کی بخشش کرتا ہے، مغفرت فرماتا ہے. تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے. حضور پاک فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. تو حضور پاک کون ہے؟ اللہ کے حبیب بھی ہے، معصوم بھی ہے، اللہ کے نبی بھی ہے، اور آپ ہی کے صدقے اللہ نے ساری کائنات بنی ہے، آپ اشرف الانبیاء بھی ہے. آپ جب 70 مرتبہ کرتے ہیں تو ہم نے تو 700 مرتبہ سے زیادہ کرنا پڑے گا نا استغفار. لیکن ہم استغفار کی ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی کم سے کم تسبیح روز اپنے سرانے رکھے، سونے کے ٹائم 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ اول کلمہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے. جس قدر ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے. اٹھے تو بھی اللہ کا ذکر کرے، اور ہر تسبیح ہر دن اور رات میں استغفار کی تسبیح دل سے استغفار پڑھتے جائے. تسبیح نہ بھی رکھے تو دل سے ہر مقام پہ. توبہ کا مطلب کیا ہے کہ ہر جگہ پہ یہ سوچ رہے نا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے. برا کام ہے تو استغفر اللہ نہیں کروں گی، اب میں یہ کام نہیں کر سکتے. کوئی کتنا بھی بولے ٹی وی میں یہ سیریل آ رہا ہے، وہ سیریل آ رہا ہے، اور یہ دیکھ لو اور وہ دیکھ لو. اللہ کو پسند ہے کہ یہ پہلے پوچھ لو. ایک لمحے کو بھی غافل ہونا کتنا بری بات ہے ایک لمحے کے لیے. تو ہم غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ شیئر کر دیا کریں. یہاں تک کہ جو یوٹیوب پہ بھی ہم جو وہ ڈالتے ہیں اس کو بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر دیا کرے جتنا ویڈیو آتا ہے. آج طبیعت بھی بالکل اچھی نہیں ہے، تو اور دعا بھی فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شفا بھی دے، طاقت دے، اپنے دین کی خدمت کے خاطر، دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وقت عطا کر دے کہ ہم اس وقت کو اللہ کو راضی کرنے میں صرف کریں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم سب کو اللہ توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ آپ لوگ سے مؤدبانہ گزارش ہے آپ دین کا اتنا کام کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اور ساتھ میں فون کر کے بھی لوگوں کو بتائے کہ دیکھو وقت ہو رہا ہے، تھوڑا وقت نکال لیجیے اپنی آخرت کے لیے. اور آخرت کیا، اس میں دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. کیونکہ ہم جب ابھی ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں نا، علم دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس میں ابھی ہم اٹھیں گے تو ہم سب کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. ہمارے آقا فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے گیا اور علم سیکھنے کے لیے جس نے وقت نکالا اس کو ایک حج اور ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب ملتا ہے. اور یوں ہی اگر چلتے رہے اور موت آ گئی تو شہادت کا ثواب ملتا ہے. تو اور اس کے بعد میں پھر یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں سے اٹھیں گے، ہمارے سارے گناہ آسمان پہ فرشتے جائیں گے. اور ایک حدیث پاک بتا کے بیان ختم کرتی ہوں کہ آسمان پہ جب فرشتے چڑھتے ہیں، ابھی یہاں لاتعداد فرشتے ہیں، جیسے علم دین کے مجلس
کہیں ہوتی ہے نا، اللہ نے کچھ مجلس فرشتوں کا گروہ ایسا بنایا ہے جو صرف اسی کام کے لیے مقرر ہے۔ وہ کون سا کام ہے کہ وہ ساری دنیا میں ایسی مجلسیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں بتائی جا رہی ہے، رسول کی باتیں بتائی جا رہی ہے، تو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور جہاں ایسی مجلس ان کو مل جاتی ہے کہ جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر سنتے ہوتے ہیں، بیان کرتے ہوتے ہیں، تو پھر وہ فرشتے کیا کرتے ہیں، وہیں پر رحمت کی چادر تان دیتے ہیں اس جگہ پر۔ اب کتنے دور دور آپ لوگ ہو، کہیں کوئی جدہ میں ہو، کوئی مسقط میں ہو، کوئی حیدرآباد میں ہو، کوئی دبئی میں ہو، کوئی ادھر بامبے میں ہو، دلی میں ہو، سب جگہ کے الحمدللہ اجمیر شریف میں ہو، تو اور جتنے جگہ ناگپور میں ہو، تو یہ جتنے جگہ لوگ یہاں ہم سے کنیکٹ ہے، دین کی باتیں چل رہی ہے، وہاں تک کہ اللہ کے فرشتوں نے رحمت کی چادر تان دی ہے۔ اب سوچئے رحمت کی چادر میں رہیں گے تو کہاں کوئی کرونا، کہاں کوئی تیسری لہر، کچھ نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ کوئی وبا بلا بیماری، کوئی دجال ہمارا کچھ بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ تو اب وہ رحمت کی چادر میں ہم بیٹھے ہیں، اور پھر وہ فرشتے رحمت کی چادر تان کے وہاں بیان سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی فرشتے، ابھی ہمارا بیان ختم ہوگا، جہاں بھی بیان ہو رہا ہوگا وہاں بیان جیسے ختم ہوگا، ذکر اللہ کا ختم ہوگا، ہم سلام کے لیے اور دعا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جیسی دعا ہوگی تو دعا میں ہم کیا مانگیں گے، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ گناہ معاف فرما، اے اللہ تو یہ سب جہنم سے بچا۔ اب یہ سب باتیں ہو گئی، اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے میرے فرشتے کہاں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا ذکر کیا جاتا ہے دنیا میں بھی ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، بار بار اس کا ذکر کیا کرتے ہیں ہم اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں، جب ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہمارا کوئی پیارا بیٹا ہے، ہماری پیاری بیٹی ہے، ہماری کوئی پیاری بہن ہے، اس کا ذکر بار بار منہ سے نکلتا ہے، جبکہ لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تذکرہ ہوتا ہے محبت والوں کا۔ تو ویسی تذکرہ کیا ہوتا ہے، اب ہم تو اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، یہ کام کر کے، اس کے باوجود جو فرشتے ہیں نا، وہ بھی اپنے کام نپٹا کے آسمان پہ چڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے۔ جیسے ہی فرشتے آسمان پر چڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فرشتوں سے، اے فرشتوں، حدیث پاک ہے، یہ فرشتوں، اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے، مولا ایک جگہ ذکر الہی ہو رہا تھا، تیرا دین سکھایا جا رہا تھا، علم دین کی مجلس تھی، وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اچھا، جسے اللہ کو معلوم ہی نہیں، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن ذکر کر رہا ہے، ہم سے محبت ہو گئی اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کر رہا ہے آسمان پہ۔ فرماتا اچھا، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے کسی نے مجھ کو دیکھا ہے؟ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے نہیں مولا، ان میں سے کسی نے تجھ کو نہیں دیکھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے، مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو پھر کیا تھا، پھر تو 24 گھنٹے اچھے کام کرتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اچھا کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے، مولا وہ تو جنت مانگ رہے تھے۔ اچھا، جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ ابھی ہم جنت مانگتے ہیں نا، نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل، نہ منہ ہے میرا بتانے کے قابل، شفاعت کے صدقے میں جنت ملیں گی، عمل ہے جہنم میں جانے کے قابل، لیکن مانگتے تو روز ہی سے، ہر نماز میں مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کو تو معلوم ہے، مانگا تو اللہ سے ہی ہے، تو اللہ نے نہیں سنا، لیکن ہمارا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اچھا جنت مانگ رہے تھے تو جنت ان میں سے کسی نے دیکھی ہے کیا جو مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے، مولا نہیں، انہوں نے جنت نہیں دیکھی، تو اگر دیکھ لیتے تو بھولے سے کوئی گناہ نہیں کرتے اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، ڈر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ وہ جہنم سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے تیری، اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا، جہنم کا وہ خون پلانا، وہ جہنم کی وہ آگ، وہ جہنم کے وہ سانپ بچھو، وہ جہنم کے وہ عذاب انہوں نے دیکھے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے، مولا نہیں دیکھے۔ اگر دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اگر دیکھ لیتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے عرض کرتے، مولا دیکھ لیتے نا تو بھول کے بھی کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اچھا اے فرشتوں، اب تم گواہ ہو جاؤ۔ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر بھی میرا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، پھر بھی میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، لیکن ایک جگہ ایک ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، ایک ساتھ دور دور سے اپنا ٹائم نکال کے خاص بیٹھے ہیں۔ یوٹیوب پہ دیکھنے میں وہ ثواب نہیں ہے جتنا آن لائن آنے میں ثواب ہے، جتنا مجلس میں جانے میں ثواب ہے۔ اب مجلس ہے تو ابھی وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، لیکن ایسی مجلس تو ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں نا، کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کروائیے آپ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا، اچھا تو جب وہ سب صرف میری خاطر بنا دیکھے بیٹھے تھے تو اب تم گواہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کس کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کس سے فرما رہا ہے؟ فرشتوں سے، اے فرشتوں اب تم سب گواہ ہو جاؤ کہ وہاں جتنے بیٹھے تھے نا، ان سب کی ہم نے بخشش فرما دی،
ان سب کی توبہ قبول کر لی. انہوں نے جو مانگا عطا کر دیا. جنت مانگی جنت دے دی. جہنم مانگی جہنم سے ڈرے جہنم سے بچا لیا. فرشتے عرض کرتے مولا لیکن بہت سارے اپنے دل سے نہیں آئے تھے, اندر سے کڑکڑ کڑکڑ کر رہے تھے. کوئی برا برا بول رہا تھا اندر سے, کوئی تو ایگزام لینے وہاں بیٹھا ہوا تھا, کوئی تو وہاں سے گزر رہا تھا, کسی نے پکڑ کے پیار سے اسے بٹھا لیا. اے اللہ بہت سے اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو, جو ہم نے فرما دیا بخش دیا تو بخش دیا. وہاں جتنے اچھے تھے, جتنے اچھے بندے وہاں بیٹھے تھے, ان کے صدقے میں بروں کی بھی ہم نے بخشش فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے اچھا کوئی عمل ہے کیا؟ اس سے اچھا تو کوئی عمل نہیں ہے. 7 دن ایسی مجلسیں ڈھونڈیے اور 7 دن ایسی مجلسوں میں اٹینڈ کیجئے. اٹینڈ کرنے کا ثواب الگ ہوتا ہے, یوٹیوب پہ دیکھنے کا ثواب اتنا نہیں ہوتا. وہ تو چلتے پھرتے دین کو مذاق سمجھ کے سن لیا والی کام ہے. اس کے لیے خاص وقت نکالنا, ہفتے میں 1 ہی دن تو نکالنا پڑ رہا ہے. خاص طور پہ وقت نکالیے, بالکل اس کو نہ بھولیے. اور ہماری اپنی بخشش کا بہانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کام کو بہانہ بنا دے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارا لگی ہو, غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. ہر شک دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.